آج ہم ایک ایسی کہانی میں گہرائی تک جا رہے ہیں جو تاریخ کے ایک بہت بڑے نام چنگیز خان سے جڑی ہے۔ جی لیکن یہ ان کی فتوحات یا سلطنت کی کہانی نہیں ہے، یہ ان کی شخصیت کے ایک زیادہ آپ کہیں ذاتی انسانی پہلو کے بارے میں ہے۔ بالکل۔ خاص طور پر ان کے غصے اور اس سے ملے ایک سبق کے بارے میں۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ایک مشہور قصہ ہے، چنگیز خان کا غصہ اور باز کی وفاداری۔ جی ہاں۔ یہ ہمیں ایک طاقتور حکمران کی ایک ایسی جھلک دکھاتا ہے جو اکثر تاریخ کے اوراق میں وہ چھپ جاتی ہے۔ قصہ چنگیز خان کو ایک عظیم منگول رہنما، طاقتور، بہادر تو دکھاتا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی جیسا کہ یہ مواد اشارہ کرتا ہے، جی وہ ایک ایسے انسان بھی تھے جو کبھی کبھار جلدی غصے میں آ جاتے تھے۔ یہ پہلو اس کہانی کے بالکل مرکز میں ہے، اور کہانی کا دل آپ کہہ لیں وہ چنگیز خان اور ان کے خاص ساتھی ایک وفادار باز کے درمیان کا رشتہ ہے۔ جی یہ صرف شکار میں مدد کرنے والا پرندہ نہیں تھا، یہ ایک قریبی بھروسے مند ساتھی سمجھا جاتا تھا۔ بالکل، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس زمانے اور ثقافت میں باز پالنا یعنی فیلکنری فیلکنری وہ صرف ایک شوق یا شکار کا طریقہ نہیں تھا، یہ مالک اور پرندے کے بیچ ایک گہرے تعلق، اعتماد اور باہمی احترام کی علامت تھی۔ اچھا، ایک تربیت یافتہ اور وفادار باز بہت قیمتی سمجھا جاتا تھا، اور ان کے درمیان کا جو رشتہ تھا وہ عام پالتو جانور جیسا نہیں بلکہ ایک طرح کی شراکت داری جیسا تھا۔ شراکت داری، جی، اس وفاداری کی بڑی قدر تھی۔ تو آج ہمارا مقصد اسی کہانی کو کھنگالنا ہے، اس کے کرداروں کو سمجھنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ غصے کے قابو سے باہر ہونے، صبر کے ٹوٹنے اور وفاداری کے امتحان کے بارے میں یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ چلیں اس دلچسپ قصے کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے چنگیز خان کے شکار کے معمول سے۔ قصے کے مطابق ان کا یہ باز غیر معمولی طور پر ماہر تھا۔ بہت ماہر۔ وہ آسمان کی بلندیوں میں پرواز کرتا، اپنے مالک کے لیے شکار پر نظر رکھتا۔ یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ چنگیز خان کو اپنے اس باز سے خاص لگاؤ تھا۔ جی، وہ اسے محض ایک پرندہ نہیں بلکہ ایک وفادار دوست سمجھتے تھے۔ ایک خاص دن کا ذکر ہے، موسم شدید گرم تھا اور وہ شکار کے لیے ایک ایسے ویران صحرائی علاقے میں تھے جہاں، جیسا کہ قصہ بیان کرتا ہے، نہ کوئی سایہ دار درخت، کچھ بھی نہیں، نہ پانی کا کوئی نشان۔ سفر اور گرمی کی شدت سے چنگیز خان کو شدید پیاس محسوس ہونے لگی، اور ان کے پاس جو پانی کی مشک تھی وہ بھی تقریباً خالی ہو چکی تھی۔ اوہو، مشکل صورتحال۔ جی، کافی تلاش کے بعد انہیں ایک چٹانی وادی میں پتھروں کے درمیان سے پانی کی ایک بہت ہی پتلی سی دھار بہتی نظر آئی۔ اچھا۔ پیاس کی شدت میں یہ منظر یقیناً بہت خوشگوار تھا۔ انہوں نے فوراً اپنا چاندی کا پیالہ نکالا اور اسے اس دھار کے نیچے رکھ دیا تاکہ وہ قطرہ قطرہ بھر جائے۔ پانی بظاہر ٹھنڈا اور بالکل صاف لگ رہا تھا۔ بالکل، یہ وہ لمحہ ہے جہاں کہانی ایک غیر متوقع موڑ لیتی ہے۔ جی، جیسے ہی پیالہ بھرا اور چنگیز خان نے اسے پینے کے لیے اپنے ہونٹوں تک اٹھایا، ان کا باز، جو شاید ان کے کندھے پر یا قریب ہی بیٹھا ہوگا، اچانک تیزی سے نیچے جھپٹا اور اپنے پروں سے پیالے پر ایسی ضرب لگائی کہ وہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ ارے! اور سارا قیمتی پانی ریت میں جذب ہو گیا۔ چنگیز خان حیران رہ گئے، انہیں یقین نہیں آیا کہ ان کے وفادار باز نے ایسا کیوں کیا۔ یہ واقعی ایک حیران کن اور پریشان کن حرکت تھی۔ جی ہاں، ایک ایسا باز جو اتنا تربیت یافتہ ہو، اپنے مالک کا وفادار ہو اور ان کے درمیان اتنا گہرا تعلق ہو، اس کا ایسا رویہ، خاص طور پر جب مالک شدید پیاس کی حالت میں ہو، یہ سمجھ سے باہر تھا۔ بالکل۔ یہ باز کے معمول کے برتاؤ کے بالکل خلاف تھا۔ اس سے فوراً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس غیر معمولی حرکت کی وجہ کیا ہو سکتی تھی؟ بالکل، چنگیز خان نے حیرانی اور آپ کہیں بڑھتی ہوئی جھنجھلاہٹ کے عالم میں پیالہ دوبارہ اٹھایا، اسے صاف کیا اور پھر سے پانی بھرنے کے لیے رکھ دیا۔ صبر سے۔ پیاس کی شدت اب اور بڑھ گئی تھی، پیالہ بھرنے میں پھر وقت لگا۔ جیسے ہی انہوں نے دوبارہ پیالہ پینے کے لیے اٹھایا، پھر سے وہی۔ باز نے ایک بار پھر وہی کیا، تیزی سے پرواز کی اور پیالہ ہاتھ سے گرا دیا۔ اب چنگیز خان کی حیرانی غصے میں بدلنے لگی۔ اچھا؟ جیسا کہ قصہ بیان کرتا ہے، ان کے ذہن میں یہ خیال پختہ ہو گیا کہ یہ باز میری نافرمانی کر رہا ہے،
یہ جان بوجھ کر مجھے پانی نہیں پینے دے رہا۔ یہاں ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جسمانی تکلیف یعنی شدید پیاس اور جذباتی مایوسی یعنی پانی کا بار بار گرایا جانا مل کر ایک انتہائی تجربہ کار اور طاقتور رہنما کی سوچ پر بھی حاوی ہو سکتی ہیں۔ جی، یہ بالکل اسی نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے جو قصے کے شروع میں بتایا گیا تھا کہ وہ کبھی کبھار جلدی غصے میں آ جاتے تھے۔ ہاں بالکل۔ اس لمحے ان کی پیاس اور باز کی بظاہر نافرمانی نے ان کی منطقی سوچ پر جیسے پردہ ڈالنا شروع کر دیا۔ جذبات، خاص طور پر غصہ، وہ استدلال پر غالب آ رہا تھا۔ تیسری بار چنگیز خان نے پیالہ پھر بھرا، لیکن اس بار وہ محتاط تھے۔ اچھا، انہوں نے پیالہ ہونٹوں تک لانے سے پہلے اپنی تلوار میان سے تھوڑی سی باہر نکال لی، تیار کہ اگر باز نے پھر کوشش کی تو اسے سبق سکھائیں گے۔ اور بالکل ویسا ہی ہوا۔ جیسے ہی باز پیالہ گرانے کے لیے جھپٹا، چنگیز خان کا صبر وہ جواب دے گیا۔ برداشت ختم ہو گئی۔ بالکل۔ غصے کی لہر میں انہوں نے پوری قوت سے تلوار چلائی اور باز پر وار کر دیا۔ قصے کے مطابق باز شدید زخمی ہو کر چیختا ہوا زمین پر گر پڑا۔ اوف! چنگیز خان نے غصے سے کہا، یہی سزا ہے نافرمانی کی، تو نے میرا پانی ضائع کیا۔ لیکن جیسے ہی ان کی نظر زمین پر پڑے اپنے زخمی باز پر پڑی جو اب خاموش اور بے حرکت تھا، ان کا غصہ فوراً کافور ہو گیا۔ ہاں، غصہ اتر گیا۔ انہیں شدید افسوس اور پچھتاوے نے گھیر لیا۔ ان کا وہ وفادار ساتھی جو برسوں سے ان کے ساتھ تھا، جو ان کا دوست تھا، اب ان کے اپنے ہاتھوں سے مر رہا تھا۔ یہ لمحہ غصے میں کیے گئے فیصلے کے فوری اور ناقابل تلافی نتائج کو ظاہر کرتا ہے۔ جی، یہ اس بات کی مثال ہے کہ جب ہم پوری صورتحال کو سمجھے بغیر صرف اپنی فوری تکلیف یا مایوسی کی بنیاد پر رد عمل ظاہر کرتے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ یہ واقعہ براہ راست کہانی کے مرکزی سبق سے جڑتا ہے کہ غصہ کس طرح عقل کو آپ کہیں معطل کر دیتا ہے، ہمیں ایسی حرکتوں پر مجبور کرتا ہے جن کا خمیازہ بعد میں بھگتنا پڑتا ہے، اور اکثر پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ پانی پینے کی خواہش اب بھی باقی تھی۔ چنگیز خان نے سوچا کہ وہ خود اوپر چڑھ کر چشمے کے دہانے سے ہی پانی پی لیں۔ اچھا، خود جانے کا فیصلہ کیا۔ جی، وہ احتیاط سے چٹانوں پر چڑھتے ہوئے اس جگہ پہنچے جہاں سے پانی کی وہ پتلی دھار نکل رہی تھی۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے جو منظر دیکھا وہ لرزا دینے والا تھا۔ کیا دیکھا انہوں نے؟ اس چھوٹے سے پانی کے تالاب میں جہاں سے پانی بہہ رہا تھا، ایک انتہائی زہریلا سانپ مرا پڑا تھا، او خدایا! اور اس کا زہر آہستہ آہستہ پانی میں گھر رہا تھا۔ تب ایک دم چنگیز خان پر پوری حقیقت وہ آشکار ہوئی۔ سمجھ آ گئی۔ انہیں سمجھ آیا کہ ان کا باز کیا کر رہا تھا۔ وہ نافرمانی نہیں کر رہا تھا، وہ انہیں زہریلا پانی پینے سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، اپنی جان پر کھیل کر۔ بالکل۔ وہ بار بار اپنی جان خطرے میں ڈال کر اپنے مالک کی جان بچا رہا تھا۔ انہیں اپنی کیے پر شدید ندامت ہوئی۔ قصہ بتاتا ہے کہ وہ تیزی سے نیچے اترے، اپنے مرتے ہوئے باز کو اٹھایا، اسے اپنے سینے سے لگایا، اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ سوچ رہے تھے، میں نے غصے اور جلد بازی میں اپنے سب سے وفادار دوست کو مار ڈالا۔ اگر میں نے ذرا سا صبر کیا ہوتا، اگر میں نے جاننے کی کوشش کی ہوتی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، تو یہ سچائی مجھ پر ظاہر ہو جاتی اور میرا دوستہ زندہ ہوتا۔ یہ کہانی کا آپ کہیں کلائمیکس ہے، وہ لمحہ جہاں سمجھ آتی ہے۔ جی بالکل۔ یہاں چنگیز خان کی جلد بازی، ان کے غصے اور تشدد کے مقابلے میں باز کی خاموش، ثابت قدم وفاداری اور دانش مندی کا تضاد بہت گہرا اور واضح ہے۔ صحیح۔ یہ جملہ اگر میں صبر کرتا تو سچ سامنے آ جاتا، کہانی کے مرکزی خیال کو بالکل نچوڑ دیتا ہے۔ باز کی حرکت بظاہر پریشان کن تھی، لیکن اس کے پیچھے ایک جان بچانے والا مقصد چھپا تھا، جی ہاں، جسے غصے کی حالت میں سمجھنا ناممکن تھا۔ یہ ظاہر اور حقیقت کے فرق کو بھی نمایاں کرتا ہے۔ جو چیز بظاہر نافرمانی لگ رہی تھی، وہ دراصل گہری وفاداری تھی۔ قصے کے مطابق چنگیز خان نے اپنے باز کو وہیں صحرا میں عزت کے ساتھ دفن کیا، اور اس دن خود سے عہد کیا کہ وہ آئندہ کبھی غصے میں آ کر فوری فیصلہ نہیں کریں گے۔ اچھا، سبق سیکھا۔ جی، بلکہ ہمیشہ صبر سے کام لیں گے اور معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کہانی ان کے ساتھیوں اور سپاہیوں میں پھیلی، اور اس نے یہ سمجھنے میں مدد دی
کہ عظیم ترین رہنما بھی غلطیاں کر سکتے ہیں، جی، انسان ہے آخر۔ لیکن اصل بڑائی اپنی غلطی کو تسلیم کرنے اور اس سے سیکھنے میں ہے۔ تو اگر ہم اس پوری کہانی کو سمیٹیں، اس کے اہم اجزاء کیا ہیں؟ ایک طاقتور حکمران جو انسانی کمزوریوں سے مبرا نہیں، اس کا ایک غیر معمولی وفادار جانور ساتھی، ایک جان لیوا پوشیدہ خطرہ، غصے میں کیا گیا ایک تباہ کن فیصلہ، اور پھر سچائی کا تکلیف دہ انکشاف اور گہرا پچھتاوا۔ جی ہاں، یہ سب مل کر ایک بہت مضبوط اور یاد رہ جانے والا پیغام تشکیل دیتے ہیں۔ بالکل، اور اس پیغام کو کئی سطحوں پر دیکھا جا سکتا ہے۔ سب سے بنیادی سبق تو وہی ہے جو قصہ خود واضح کرتا ہے۔ غصہ عقل کو اندھا کر دیتا ہے، صبر سے سچ سامنے آتا ہے۔ بالکل۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر دیکھیں تو چند اور اہم نکات ابھرتے ہیں۔ پہلا تو یہی ظاہر اور حقیقت کا فرق ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ جو چیز ہمیں پہلی نظر میں نظر آتی ہے، جیسے صاف پانی یا ایک نافرمان باز، وہ ضروری نہیں کہ مکمل سچائی ہو۔ حقیقت اکثر چھپی ہوتی ہے اور اسے سمجھنے کے لیے گہرائی اور تحمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اور دوسرا سبق شاید جلد بازی اور بے صبری کی قیمت کے بارے میں ہے۔ یقیناً، دوسرا اہم نکتہ جلد بازی اور غصے کی قیمت ہے۔ چنگیز خان کی پیاس اور مایوسی نے انہیں فوری رد عمل پر اکسایا اور اس کی قیمت انہیں اپنے وفادار ساتھی کی جان سے چکانی پڑی۔ جی، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تکلیف یا پریشانی کے عالم میں کیے گئے فیصلے اکثر غلط ہوتے ہیں اور ان سے قیمتی چیزوں کا نقصان ہو سکتا ہے، چاہے وہ رشتے ہوں، مواقع ہوں یا اعتماد ہو۔ صحیح۔ غصہ ایک مہنگا جذبہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا نکتہ جو خاص طور پر چنگیز خان جیسی شخصیت کے حوالے سے اہم ہے، وہ شاید قیادت اور جذبات کے تعلق کے بارے میں ہے۔ ہاں، تیسرا اہم سبق جذبات پر قابو پانے کی اہمیت ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ذمہ داری کے منصب پر ہوں۔ بالکل۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ عظیم ترین رہنما بھی لمحاتی طور پر اپنے جذبات کے ہاتھوں مغلوب ہو سکتے ہیں۔ یہ چنگیز خان کی عظمت کو کم نہیں کرتی، بلکہ اسے زیادہ انسانی بناتی ہے۔ انسانی پہلو۔ جی، یہ ظاہر کرتی ہے کہ خود پر قابو رکھنا، خاص طور پر دباؤ یا مشکل حالات میں، ایک مستقل چیلنج ہے اور دانشمندانہ قیادت کے لیے ضروری ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت کے ساتھ ساتھ صبر اور سمجھ بوجھ بھی اتنی ہی اہم ہے۔ یہ سبق صرف بادشاہوں یا رہنماؤں کے لیے نہیں ہے۔ آج کی تیز رفتار زندگی میں ہم سب کو روز مرہ کی بنیاد پر ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں مایوسی، غلط فہمی یا جلد بازی ہمیں غلط نتائج پر پہنچا سکتی ہے۔ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے وہ کام کی جگہ پر ہو، خاندان میں ہو یا دوستوں کے ساتھ۔ بالکل، یہ آفاقی سچائیاں ہیں۔ اتنی بار ہم کسی کے رویے یا عمل کو غلط سمجھتے ہیں کیونکہ ہم ان کے پیچھے کے حالات یا نیت کو جاننے کی زحمت نہیں کرتے۔ صحیح کہا۔ کتنی بار ہم ای میل کا جواب غصے میں لکھ دیتے ہیں یا ٹریفک میں کسی پر چلا اٹھتے ہیں، صرف بعد میں یہ محسوس کرنے کے لیے کہ شاید ہم نے پوری تصویر نہیں دیکھی تھی۔ ہاں، ایسا ہوتا ہے۔ یادگار انداز میں پیش کرتی ہے۔ جی، اور یہ ایک تاریخی شخصیت کو محض ایک فاتح جنگجو کے طور پر نہیں، بلکہ ایک پیچیدہ انسان کے طور پر دکھاتی ہے، جو غلطی کرتا ہے، جذبات رکھتا ہے اور سب سے اہم، اپنی غلطی سے سیکھتا ہے۔ اور یہی اسے زیادہ متاثر کن بناتا ہے۔ بالکل، یہ چیز اسے زیادہ قابل فہم اور متاثر کن بناتی ہے۔ تو آج ہم نے چنگیز خان اور ان کے وفادار باز کی اس قدیم لیکن ہمیشہ تازہ رہنے والی کہانی کا تفصیل سے جائزہ لیا۔ جی، ہم نے دیکھا کہ کس طرح وفاداری، غصے کے نتائج اور صبر کی طاقت اس سادہ سے قصے میں گندی ہوئی ہیں۔ اور یہ کہانی جاتے جاتے ہمارے لیے ایک گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ جی، کیا سوال ہے وہ؟ ہماری اپنی زندگیوں میں وہ کون سی پوشیدہ سچائیاں ہیں جو شاید ہمارے سامنے آ جائیں اگر ہم فوری جذباتی رد عمل جیسے مایوسی، چڑچڑاپن یا غصے کو ایک طرف رکھ کر دوسروں کے اعمال یا حالات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا صبر اور تجسس کا مظاہرہ کریں؟ کن رشتوں یا حالات میں زیادہ تفہیم پیدا ہو سکتی ہے اگر ہم فرض کرنے کی بجائے جاننے کی کوشش کریں؟ بہت گہرا سوال ہے، غور طلب ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔